الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے میں محترم و مکرم میرے برادر نہایت عزتوں کے لائق جناب فیاض احمد خان لودھی صاحب اور نہایت عزتوں کے لائق علامہ سکندری صاحب اور تمام جتنی بھی وفقا بیٹھے جتنی بھی صاحبان بیٹھے تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے جتنی بھی جلوس کے یہ شرکاء بچے نوجوان اور بزرگ ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس جشن ولادت پر آپ لوگوں کا اکٹھا ہونا ایمان کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے قلبوں میں ایمان ہے. علامہ صاحب سکندری صاحب نے بڑی محنت کی ہے آپ لوگوں پر. آپ یقین کریں کہ میں سلام کرتا ہوں ان کو. بڑی محنت کی ہے. تقریباً مجھے بھی 6-7 سال ہو گئے مسلسل آ رہا. میرے قبلہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار سے بہت بڑی ریلی نکلتی ہے. آج کے اتنی بڑی ریلی نکلتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, مگر میں اس ریلی کو چھوڑ کے آتا ہوں آپ لوگوں کی محبت کے لیے. کل صبح سے لے کر رات 2 بجے تک میں نے 8 پروگرام کیے. رات ساری سفر کیا ہے. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کی محبت کے لیے. خان صاحب سے ایک بات ہوئی کہ آقا کا میلاد کرائیں گے, جلوس آئے گا. خان صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, وعدہ کریں آپ بھی آئیں گے پھر مزہ آئے گا. اب وہ وعدہ کر لیا ہے, اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ انہیں بھی صحت اور زندگی عطا فرمائے. میری بھی زندگی نے وفا کی. اگر نہ بھی بول سکا تو زیارت کے لیے ضرور آیا کرا. میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کا شان نزول میرے آقا کریم علیہ السلام پر. اے میرے محبوب, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. متن اس کا عام ہے, ہر زمانے پر لگ سکتا ہے. آج سن 2016 کا یہ مرکزی جلوس اس نوعیت پر پہنچ گیا ہے. علامہ سکندری صاحب کو ریکویسٹ کرنی پڑ گئی ہے, خان صاحب کسی اور پڑھا کا انتظام کرو. سارے کہہ دو سبحان اللہ, مل کے کہہ دو سبحان اللہ. بلکہ میں بھی ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں گا معزز ہے یہ ہمارے صبح سے لے کے اب تک اور شام تک علامہ صاحب کب انہیں چھوڑیں گے.
کہ میرے آقا کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں محبت کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو چیز فرمائی ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کس پر؟ مومنوں پر۔ مسلمانوں کا لفظ نہیں آیا۔ علامہ صاحب تشریف فرمائے، علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، مگر مومنوں کے لیے انعام بنا کر۔ یہ مومنوں پر انعام ہے۔ میرے رب کریم نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا، اور اس بات کو جتلایا کہ میں نے مومنوں پر اپنا محبوب نازل کیا ہے۔ تو یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں یہ مومن ہی کرتے ہیں، کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مومن ہوگا تو کرے گا، مومن نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ بہت ساری باتیں محبت سے تعلق ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قربان جاؤں آپ لوگوں کی محبت پر کہ آپ میری آقا سے محبت کرتے ہو، ہمارا حشر بھی آقا کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مقدسہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ تشریف فرما کے آپ نے فرمایا میری اس امت کو سات سلام ہو۔ آپ یہ فرما کر خاموش ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم لوگ ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آپ لوگ نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا سات سلام ہو اس امت پر جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ سے محبت بہت زیادہ کرے گا۔ جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جس نے میرے معجزات دیکھے نہیں ہوں گے، پتھروں کو کلمہ پڑھنا دیکھا نہیں ہوگا، درختوں کا چل کر آنا اور کلمہ پڑھنا دیکھا نہیں ہوگا۔ سارے معجزات تم نے دیکھی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا، مگر ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب بھی نعرہ لگے گا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کے نعرے ایسے لگائیں گے جیسے کلیجہ باہر ہوا۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے رب کریم نے فرمایا ہے میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے آنے کا مقصد سمجھ لیں اور ہم اپنے آنے کا مقصد سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کارخانہ قدرت میں ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اس کے بعد میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے۔ کارخانہ قدرت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کارخانہ بنایا ہے۔ کارخانے میں مختلف کام ہوتا ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ انجینئر ہوتے ہیں، سپروائزر ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، سارا نظام اس کی ڈپارٹ کا علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں جو محبوب کریم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کی بھی کیٹیگری علیحدہ ہے۔ تھوڑی سی ڈیفینیشن اس کی ایسی کر لیتا ہوں۔ خان صاحب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس لیے جگہ فیاض خان کی ہوگی، لنگر کا اہتمام فیاض خان نے کرنا ہے، سکیورٹی ساری فیاض خان نے کرنی ہے، انتظامیہ ساری فیاض خان نے کرنی ہے، یہ ڈیوٹی لگتی فیاض خان صاحب۔
علامہ سکندری صاحب کی چھٹی لگی، اللہ رب العزت نے کہا کہ علم حاصل کرو، دورہ حدیث کرو، درس نظامی کرو، جتنی مخلوق تمہارے سامنے بیٹھی ہو میرا اور میرے محبوب کا ذکر کیا۔ ایسی یہ بات حفاظ کلام اللہ نے پیدا کیے کہ میرے رب میرے کلام کو یاد کرو، اسی کلام کی یہ جو ثنا ہے میں نے جو اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمائی ہے یہ لوگوں میں بیان کرو۔ حضور نے اللہ رب العزت نے ثنا خان پیدا کیے، خوبصورت آوازیں دی اور کہا کہ میرے محبوب کی ثنا بیان کرو۔ جب یہ سارے تیار ہوئے آپ لوگوں کو پیدا کیا کہ جب سکندری صاحب بیان کریں، جب پیر صاحب نعت پڑھیں تو آپ سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ یہ کارخانے قدرت میں جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میرے رب نے بنایا ہے یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے ذریعے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو قائم دائم رکھے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، ہم سب کا یہاں اٹھنا اور بیٹھنا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ میں خان صاحب کا قدر نہیں، معذرت کے ساتھ میری رشتہ داری نہیں، میری زمین بھی یہاں ان کے بندوں کے ساتھ نہیں ملتی، میری اور ان کی محبت کا تقاضا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ سکندری صاحب سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، میرے دائیں بائیں علماء کرام بیٹھے ہیں، معززین علاقہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے کوئی رشتہ داری نہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر اس زاویے سے ہٹ کر میں اس کی رسول اور محبت رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا اور میرا تعلق صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بنیاد ہے، جو اللہ پاک اس کو قائم و دائم رکھے۔ اور جو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حشر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اٹھائے کہ ہم حضور کا نام لیتے رہیں اور اسی طرح ہمارا خاتمہ بھی ہو کہ ہم حضور کا نام لیتے رہیں۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جتنے کھڑے ہیں، اگر جگہ مل سکتی ہے تو بیٹھ جائیں۔ ریکویسٹ ہم نے جو ہے وہ خان صاحب سے کر دی ہے، انشاءاللہ اگلا سال جو ہے پچھلے سالوں سے بہتر ہوگا اور انشاءاللہ رب کریم اور اس میں اضافہ فرمائے گا۔ اور میں پھر دل کی گہرائیوں سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آقا کی ثنا کے لیے۔ دیکھیے ممبر رسول پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی اتار کر بچھائی، کملی بچھا کر حسان بن ثابت سے کہا اے حسان ممبر پر بیٹھ جاؤ، میری اس چادر پر بیٹھ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حمد و ثنا بیان کرو۔ ان لوگوں کا عقیدہ اور ایمان، حسان بن ثابت نے کیا اشعار پڑھے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میری آنکھ نے اتنا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے آقا جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا ہے۔ اس پر صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھ لیں، اس پر صحابہ کا ایمان بھی دیکھ لیں کہ وہ کس عقیدے کے اور ایمان کے وہ مضبوط مسلمان تھے، مومن تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا عقیدہ نصیب فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے۔